عام طور پر جب بھی ہمارے ذہن میں کسی مجسمہ ساز کا خیال آتا ہے نا، تو ہم ایک ایسے فنکار کو تصور کرتے ہیں جس کے ہاتھ میں چھینی اور ہتھوڑی ہوتی ہے۔ بالکل، ایک ایسا شخص جو کسی ٹھوس پتھر کے سامنے کھڑا ہے اور پوری طاقت سے ایک شعوری کوشش کے ساتھ اسے کاٹ کر کوئی شکل دے رہا ہے۔ ہاں، اور ہر وار گنا ہوا ہوتا ہے، ہر کٹائی کا نتیجہ فوراً نظر آنے لگتا ہے۔ انسان اسی طرح کام کرتا ہے نا، کیونکہ ہماری زندگیاں چھوٹی ہیں۔ صحیح بات ہے، ہم جلدی نتائج دیکھنا چاہتے ہیں، ایک ایسا عمل جس میں طاقت بھی ہے اور ایک واضح ارادہ بھی۔ لیکن ذرا ایک ایسے مجسمہ ساز کا تصور کریں جس کے پاس کوئی اوزار ہی نہیں ہے، جو بظاہر بہت نرم اور کمزور سا لگتا ہے، مگر اس کے پاس لامحنائی وقت اور بے پناہ صبر ہے۔ ایک ایسا فنکار جو صدیوں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں سالوں تک خاموشی سے اپنا کام کرتا رہتا ہے۔ بالکل۔ آج ہم اس گفتگو میں زمین پر موجود ان حیرت انگیز اور ناقابل یقین مناظر کے پیچھے چھپے رازوں کو کھوجیں گے۔ کیونکہ یہ مناظر صرف خوبصورتی کا شاہکار نہیں ہے، بلکہ یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کی ارضیاتی کہانی کتنی پراسرار اور طاقتور ہے۔ چلیں پھر اس بات کی گہرائی میں چلتے ہیں کہ یہ جادو دراصل کن طبعی اور کیمیائی قوتوں کا نتیجہ ہے۔ اور اس ساری کہانی کا سب سے دلچسپ پہلو یہ ہے کہ یہ مناظر محض آنکھوں کو بھلے لگنے والے رنگ یا شکلیں نہیں ہیں۔ اچھا، تو پھر اور کیا ہیں یہ؟ اگر ہم انہیں غور سے دیکھیں نا، تو یہ دراصل ایک کھلی ہوئی تاریخ کی کتاب ہے۔ ہر چٹان کی تہ، پانی کا ہر کٹاؤ ہمیں زمین کے تغیرات کی کہانی سنا رہا ہے۔ یعنی یہ مقامات بصری کشش سے بڑھ کر ہمارے سیارے کے ارتقاء کی خاموش گواہی دیتے ہیں۔ بالکل، ارضیاتی وقت جسے ہم جیولوجیکل ٹائم کہتے ہیں، وہ انسانی وقت سے اتنا مختلف ہے کہ اسے سمجھنا بعض اوقات ہمارے لیے ناممکن سا ہو جاتا ہے۔ یہ بات واقعی بہت اہم ہے، اور جب ہم اس طویل ارضیاتی وقت اور زمین کی تراش خراش کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلا اور طاقتور مجسمہ ساز جو ذہن میں آتا ہے وہ پانی ہے۔ ہاں، پانی کی طاقت ہی وہ چیز ہے جس نے ہماری زمین کے خود و خال کو سب سے زیادہ تبدیل کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر میکسیکو کے جنوبی حصے میں واقع سومیدیرو کینین کی بات کی جائے نا، تو وہاں دریائے گریالوا ایک انتہائی خاموش لیکن مستقل روانی کے ساتھ بہتا ہے۔ اور اسی دریا نے لاکھوں سالوں میں چونے کے پتھر کی وہ عمودی دیواریں کاٹی ہیں جو آج ہزاروں فٹ بلند ہیں۔ لیکن میرے ذہن میں ہمیشہ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک خاموش اور مدھم دریا اتنی دیویاکیل اور ٹھوس چٹانوں کو کیسے کاٹ سکتا ہے؟ یہ ایک بہت زبردست سوال ہے۔ دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ چٹان کو کاٹنے کے لیے صرف تیز رفتار اور زبردست دباؤ چاہیے، لیکن پانی دو طرح سے کام کرتا ہے۔ دو طرح سے؟ مطلب رگڑ کے علاوہ بھی کچھ ہوتا ہے؟ جی ہاں، ایک میکینیکل کٹاؤ یعنی رگڑ، اور دوسرا کیمیائی عمل۔ چونے کا پتھر جسے ہم لائم سٹون کہتے ہیں نا، وہ پانی میں موجود ہلکی سی تیزابیت کے سامنے کمزور پڑ جاتا ہے۔ اچھا، یعنی دریائے گریالوا لاکھوں سالوں سے محض پتھروں کو رگڑ نہیں رہا، بلکہ وہ انہیں اپنے اندر تحلیل کر رہا ہے۔ بالکل، وہ انہیں کھلا رہا ہے۔ اس عمل کا تسلسل اتنی پر اسرار خاموشی پیدا کرتا ہے کہ انسان اس تنگ کھائی میں ایک عجیب سا سکون محسوس کرتا ہے۔ واو! اور وہاں کناروں پر امریکن مگرمچھ دھوپ سینکتے ہیں، آسمان میں سوئفٹ پرندے اڑتے ہیں، وہاں زندگی اور ارضیات مکمل ہم آہنگی میں چل رہی ہیں۔ اور اگر ہم پانی کے مزاج کی بات کریں تو نیاگرا فالز کو دیکھ لیں۔ ہاں، امریکہ اور کینیڈا کی سرحد پر میکسیکو کی خاموشی کے برعکس نیاگرا کی گرجدار طاقت انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے۔ نیاگرا فالز کی تشکیل کا عمل سومیدیرو سے بالکل مختلف ہے۔ اس کی کہانی پچھلے برفانی دور یا آئس ایج سے جڑی ہے۔ جب بر اعظم کے اوپر میلوں موٹی برف کی تہ جمی ہوئی تھی۔ ہاں، جب یہ عظیم گلیشیئرز پگھلے اور پیچھے ہٹے تو اپنے پیچھے ناقابل یقین مقدار میں پانی چھوڑ گئے۔ اور اس پانی نے اپنا راستہ بناتے ہوئے زبردست کھائیاں کھود ڈالی ہیں نا۔ مجھے یاد ہے کیو آف دا ونڈز کے پاس کھڑے ہو کر وہ دباؤ محسوس کرنا۔ بالکل، نیاگرا میں پانی کیمیکل طریقے سے پتھر نہیں گھلا رہا، بلکہ یہاں سراسر طاقت کا استعمال دیتا ہے۔ لیکن کیا یہ کٹاؤ آج بھی جاری ہے؟ یقیناً، ہم نے پانی کے بہاؤ کو ہائیڈرو الیکٹرک سٹیشنز کے لیے کنٹرول تو کیا ہے، لیکن کٹاؤ روکا نہیں ہے۔ اچھا، تو کیا آبشار پیچھے کھسک رہی ہے؟ جی ہاں، پانی کا دباؤ آج بھی ہر روز نیاگرا کے کناروں کو ذرہ ذرہ کر کے پیچھے دھکیل رہا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ اپنے اصل مقام سے کئی میل پیچھے کھسک چکی ہے۔ یہ تو حیرت انگیز ہے۔
اچھا، اس سب کو دیکھ کر میرے ذہن میں ایک عجیب سا سوال الجھ رہا ہے۔ جی بتائیں۔ ہم نے دیکھا کہ پانی ایک طرف پتھر کو گھلا رہا ہے اور دوسری طرف نیاگرا جیسی خوفناک کٹائی کر رہا ہے۔ صحیح۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ یہی پانی لاؤس کی کوانگزی فالز میں ایک انتہائی نرم اور نزاکت بھرے پیالوں جیسے تالاب بنا دیتا ہے؟ وہاں رویہ اتنا جارحانہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں جو سب سے حیران کن پہلو ہے نا، وہ یہ ہے کہ پانی کن معدنیات سے گزر کر آ رہا ہے۔ اچھا، تو وہاں کیا خاص بات ہے؟ لاؤس میں پانی کا بہاؤ بہت دھیما ہے اور وہ چونے کے پتھر کے اوپر سے گزرتا ہے۔ چونے کا پتھر پانی کے ساتھ مل کر طے در طے جمنا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک ہی بڑی چھلانگ لگانے کے بجائے ان جمی ہوئی تہوں کے اوپر سے گزرتا ہے؟ بالکل، اور یہ مسلسل بہاؤ ان پتھروں کو برسوں میں رگڑ کر بالکل ملائم کر دیتا ہے، جس سے وہ چھوٹے چھوٹے گول پیالے بن جاتے ہیں۔ وہاں کا ماحول تو ویسے ہی کسی خواب جیسا لگتا ہے۔ قریبی جنگل میں ٹیٹ کوانگ سی بیئر ریسکیو سینٹر بھی ہے، جہاں ایشیائی کالے بھالو رہتے ہیں۔ ہاں، وہ پورا ایک قدرتی ایکو سسٹم ہے۔ پانی کی وہ مدھم آواز اور جنگل کی زندگی۔ لیکن کوانگ سی فالز کی ایک چیز جو سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ اس کے پانی کا دودھیا فیروزی رنگ ہے۔ اور وہ رنگ چونے کے ذرات کی وجہ سے ہی بنتا ہے۔ مطلب پانی میں موجود کیلشیم کاربونیٹ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے؟ میں تو سوچتی تھی کہ کوئی کیمیکل ملایا گیا ہے۔ نہیں، یہ بالکل قدرتی ہے۔ کیلشیم کے انتہائی باریک ذرات روشنی کو منعکس کر کے وہ خاص نیلا اور فیروزی رنگ بناتے ہیں۔ اچھا رکیں، اگر ہم روشنی کے انعکاس اور رنگوں کی بات کر رہے ہیں نا، تو پھر مجھے کینیڈا کی مورین لیک کا ذکر کرنا ہوگا۔ بینف نیشنل پارک میں 10 چوٹیوں کی وادی والی جھیل۔ بالکل، اس کا نیلا اور فیروزی رنگ اتنا گہرا اور شفاف ہے کہ پینٹنگ کے رنگ بھی پھیکے پڑ جائیں۔ اب چونکہ ہم نے لاؤس میں چونے کا ذکر کیا، تو مجھے لگتا ہے مورین لیک کے نیچے بھی چونا ہی ہوگا، ہے نا؟ زیادہ تر لوگ یہی سوچتے ہیں، لیکن حقیقت اس سے بالکل مختلف اور کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ مورین لیک کا راز چونے کے پتھر میں نہیں ہے۔ تو پھر وہ اتنا نیلا کیوں ہے؟ اس کا راز گلیشیئرز کی حرکت میں چھپا ہے۔ جب بڑے گلیشیئرز پہاڑوں کی چٹانوں پر سرکتے ہیں نا، تو ان کا بے پناہ وزن پتھروں کو رگڑ کر پاؤڈر میں بدل دیتا ہے۔ یعنی پتھر پس کر بالکل آٹا بن جاتا ہے؟ بالکل، اسے ارضیاتی زبان میں گلیشیائی مٹی یا راک فلور کہا جاتا ہے، اور یہ ذرات اتنے ہلکے ہوتے ہیں کہ پانی میں تیرتے رہتے ہیں۔ اور جب سورج کی روشنی اس پانی پر پڑتی ہے تو یہ ذرات روشنی کے لال اور پیلے رنگ جذب کر لیتے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے، اور صرف نیلے اور سبز رنگوں کو واپس منعکس کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ شاندار غیر شفاف نیلا رنگ بنتا ہے۔ یہ بات واقعی حیران کن ہے کہ ٹوٹتے اور پستے ہوئے پتھر روشنی کے ساتھ کیسے چھیڑ چھاڑ کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم رنگوں کی بات کر رہے ہیں تو یلو سٹون نیشنل پارک کی گرینڈ پرزمیٹک اسپرنگ کا ذکر لازمی ہے۔ ہاں، وہ تو ارضیاتی اور حیاتیاتی عجائبات کا ایک شاہکار ہے۔ اس میں تو قوس قزح کے تمام رنگ موجود ہیں، لال، پیلا، سبز، نیلا۔ کیا وہاں بھی کوئی پتھر پس رہا ہے؟ نہیں، وہ ایک بہت بڑی ابلتی ہوئی جھیل ہے۔ اس کے بالکل درمیان میں زمین کے اندر سے انتہائی گرم پانی آ رہا ہوتا ہے۔ دیکھیں، یہاں آ کر صورتحال واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جو رنگ اتنے دلکش لگ رہے ہیں، دراصل وہ اتنے جان لیوا اور انتہائی گرم درجہ حرارت کا نتیجہ ہے۔ بالکل، وہاں عام زندگی کا تصور بھی محال ہے۔ تو کیا یہ قدرت کا ایک دھوکہ نہیں ہے؟ اتنی خوبصورتی اور اتنا خطرہ ایک ساتھ؟ سے ذرا بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں نا، تو یہ قدرت کا دھوکہ نہیں بلکہ زندگی کی ناقابل یقین لچک کا ثبوت ہے۔ لچک؟ وہ کیسے؟ کیا وہاں کچھ زندہ ہے؟ جی ہاں، جھیل کے کناروں پر جو مختلف رنگ نظر آتے ہیں وہ کوئی معدنیات نہیں ہیں، بلکہ وہ زندہ خلیے اور جرثومے ہیں۔ ایک منٹ، زندہ جرثومے؟ یعنی وہ رنگ ایک پورا جنگل ہے جو خوردبین سے نظر آتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ سائنس میں انہیں ایکسٹریموفائلز کہتے ہیں۔ یہ وہ جرثومے ہیں جنہوں نے اتنے ابلتے ہوئے پانی میں زندہ رہنا سیکھ لیا ہے۔ اور یہ مختلف رنگ کیوں بناتے؟ درجہ حرارت کی تبدیلی کے ساتھ مختلف جرثوموں کے حلقے بن جاتے ہیں۔ سبز اور پیلے رنگ کے جرثومے گرم پانی میں اور نارنجی ذرا کم گرم پانی میں رہتے ہیں۔ یہ تو واقعی ہوش اڑا دینے والی بات ہے۔ ہم نے پانی کے اتنے حیرت انگیز کارنامے دیکھ لیے، لیکن پانی سے نکل کر اگر خشک زمین پر جائیں تو چین کے رینبو ماؤنٹنز بھی کسی معجزے سے کم نہیں۔ گانسو صوبے کے وہ پہاڑ عارضیاتی وقت کی ایک بہترین مثال ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے رنگوں کا پیلٹ بچھا دیا ہو۔
وہاں پانی تو ہے نہیں، تو پھر وہ رنگ کہاں سے آئے؟ کروڑوں سال پہلے وہ علاقہ پانی کے اندر ہی تھا۔ ریتلے پتھر اور گارے کی تہیں جمع ہوتی رہیں، پھر زیر زمین پلیٹوں کے ٹکرانے سے یہ ابھر آئے۔ اور وہ جو لال رنگ ہے وہ کیوں ہے؟ وہ دراصل لوہے کی وجہ سے ہے۔ ریت کے اندر موجود لوہا جب آکسیجن کے ساتھ ملا تو اس نے زنگ آلود سرخ رنگ بنا دیا۔ لوہا؟ مطلب پہاڑوں کو زنگ لگ گیا؟ جی بالکل درست پہچانا۔ اور دیگر معدنیات کے کیمیائی عمل سے سبز اور سرمائی رنگ بن گئے۔ اس زمین کی وسعت واقعی انسانی عقل سے باہر ہے۔ اور اگر وسعت کی بات کریں تو آسٹریلیا کا آؤٹ بیک، وہاں کا ماحول دیکھ کر لگتا ہے زمین اپنی اصل حالت میں ہے۔ آؤٹ بیک کی وسعت انسان کو یاد دلاتی ہے کہ ہم اس سیارے پر کتنے چھوٹے ہیں۔ وہاں فاصلہ کلومیٹروں میں نہیں، گھنٹوں میں ناپا جاتا ہے۔ لامحدود سیدھی سڑکیں اور الورو اور کاٹا جٹا کی چٹانیں جو سورج کے ساتھ رنگ بدلتی ہیں، اور رات کو آسمان پر ملکی وے کا نظارہ تو کمال ہے۔ وہ چٹانیں بھی لاکھوں سال کے کٹاؤ کے بعد بچ جانے والی قدیم ترین چٹانیں ہیں۔ وہاں بھی لوہے کا زنگ انہیں سرخ رنگ دیتا ہے۔ اور تھوڑا مشرق کی طرف گلاس ہاؤس ماؤنٹنز کا علاقہ ہے۔ وہ پہاڑ اتنے عجیب کیوں ہیں جو اچانک ہموار زمین سے اوپر نکلے ہوئے ہیں؟ وہ دراصل پرانے آتش فشانوں کی باقیات ہیں۔ وقت کے ساتھ بیرونی نرم مٹی اڑ گئی، لیکن اندرونی پائپوں میں جو لاوا جم کر سخت ہو گیا تھا وہ باقی رہ گیا۔ اچھا، یعنی وہ چوٹیاں قدیم آتش فشانوں کا اندرونی جمع ہوا مادہ ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ بالکل، یہ زمین کے اندرونی اور بیرونی کٹاؤں کی زبردست مثال ہے۔ لیکن خشک زمین سے نکل کر جب ساحلوں کی طرف بڑھتے ہیں نا، تو میڈاگاسکر کا ایونیو آف دا باؤباب ذہن میں آتا ہے۔ وہ دیو ہیکل بوتل کی شکل کے درخت۔ باؤبابس کے درخت واقعی فطرت کی انجینئرنگ کا کمال ہیں۔ وہ ایک سخت ماحول میں بقا کی علامت ہیں۔ ان کی لکڑی عام درختوں جیسی ٹھوس نہیں ہوتی نا، میں نے سنا ہے وہ پانی جمع کرتے ہیں۔ ہاں، وہ ایک سپنج کی طرح ہوتی ہے جو بارش کے موسم میں ہزاروں لیٹر پانی چوس کر محفوظ کر لیتی ہے۔ یہ انسانی نسلوں سے بھی زیادہ عرصہ زندہ رہتے ہیں۔ اور ان کے سائے میں چھوٹے ماؤس لیمر اور گرگٹ رہتے ہیں۔ وہاں تو انسان، جانور اور درختوں نے ایک ساتھ جینا سیکھ لیا ہے۔ بالکل۔ اور اگر خشکی اور پانی کے ملاپ کی بات ہو تو آسٹریلیا کی وائٹ ہیون بیچ کا ذکر تو بنتا ہے۔ اوہ ہاں، اس ساحل کی ریت 98% خالص سلیکا سے بنی ہے۔ میں نے سنا ہے وہ دھوپ میں بھی ٹھنڈی رہتی ہے۔ جی، سلیکا حرارت جذب نہیں کرتا بلکہ منعکس کر دیتا ہے، اس لیے ننگے پیر چلنے پر بھی ریت ٹھنڈی لگتی ہے۔ اور اس پر قدم رکھنے سے ایک عجیب سی آواز آتی ہے، جیسے ریت چہچہا رہی ہو۔ وہ کیوں؟ چونکہ ذرات بالکل یکساں اور گول ہوتے ہیں، قدموں کے دباؤ سے رگڑ کھا کر وہ اکوسٹک ریزوننس پیدا کرتے ہیں جو اس آواز کا باعث بنتی ہے۔ لیکن خوبصورتی کے ساتھ خطرات بھی تو ہیں، جیسے وہ مرین سٹنگرز۔ ہاں، باکس جیلی فش، وہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ خوبصورتی کے ساتھ ہمیشہ احتیاط جڑی ہوتی ہے۔ یہ احترام کیپ ہلزبرو کے ساحل پر بھی نظر آتا ہے۔ صبح صادق کے وقت جب والابیز ساحل پر آ کر کائی کھاتے ہیں، کتنا پرسکون منظر ہوتا ہے وہ قدرتی توازن کی بہترین مثال ہے، جہاں ہر جاندار کا اپنا وقت اور اہمیت ہے۔ تو پھر اس سب کا آخر مطلب کیا بنتا ہے؟ آج ہم نے میکسیکو کی کھائیوں سے نیاگرا کی طاقت اور یلو سٹون کے ابلتے رنگوں سے آسٹریلیا کی ریت تک کا سفر کیا۔ اس ساری بحث کا نچوڑ یہ ہے کہ قدرت جلدی میں نہیں ہے۔ یہ ارضیاتی مقامات ہمیں صبر، تسلسل اور طویل مدتی منصوبہ بندی کا سبق دیتے ہیں۔ قدرت اپنا کام خاموشی اور کروڑوں سال کی رفتار سے کرتی ہے، اور یہیں سے میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے انسان کو۔ جی، کیسا سوال؟ ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک دریا لاکھوں سال میں ایک عظیم الشان کھائی بنا سکتا ہے، تو آج ہمارے ارد گرد ایسی کون سی غیر مرئی قدرتی طاقتیں خاموشی سے اپنا کام کر رہی ہیں، یہ واقعی ایک گہری سوچ ہے، جو شاید ہزاروں سال بعد اس زمین کا نقشہ بالکل بدل کر رکھ دیں گی۔ چونکہ ہماری زندگیاں چھوٹی ہیں، اس لیے ہم انہیں محسوس ہی نہیں کر پا رہے ہیں، بالکل اس پوشیدہ مجسمہ ساز کی طرح جو خاموشی سے آج بھی زمین کو تراش رہا ہے۔ سوچتے رہیے گا۔